بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ایمان اور صحت کی اچھی حالت کے ساتھ ہوں گے. گزشتہ سبق میں ہم نے لفظ کے بارے میں پڑھا تھا کہ لفظ کیا ہے. اللفظ ما يتلفظ به الانسان، کہ بامعنی حروف سے مل کر لفظ بنتا ہے اور انسان جو کچھ منہ سے نکالتا ہے یا پھینکتا ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں. اٹس اے پراپر کمبینیشن آف لیٹرز، یہ حروف کا بامعنی انداز میں جوڑا جانا لفظ کہلاتا ہے. سبق نمبر 8 ہے سیلیبلز کے بارے میں. سیلیبلز کیا ہوتے ہیں؟ جزو لفظی یا الفاظ کے اجزاء یہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے ایک دو اسباق پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو واؤلز ہیں، جو حروف علت ہیں، ان کے بغیر کوئی لفظ نہیں بنتا. کہ اگر صرف صحیحہ حروف کانسوننٹس کا کمبینیشن بنایا جائے تو ایک دو لفظ تو بنتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنتا. القلیل کالمعدوم، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ واولز کو نکال کر جو باقی 21 بچتے ہیں ان سے کچھ نہیں بنتا. آپ کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ واول کے بغیر کوئی لفظ نہیں بنتا، حروف علت کے بغیر کوئی لفظ نہیں بنتا. تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا سیلیبلز. سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں. definition of syllable: word or a part of word which consists of a vowel sound is called a syllable. کوئی لفظ یا کسی لفظ کا ایک حصہ جو حرف علت کی آواز پر مشتمل ہو جزو لفظی کہلاتا ہے. اس تعریف کو بار بار سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی لفظ یا لفظ کا جزو، کیونکہ ہم جزو لفظی پڑھ رہے ہیں نا جی. کوئی لفظ یا کسی لفظ کا ایک جزو جو حرف علت کی آواز پر مشتمل ہو جزو لفظی کہلاتا ہے. It's a sound that can be pronounced without interruption. یہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو بغیر کسی تعطل کے زبان سے نکالی جاتی ہے. یعنی کہ جب ایک کانسوننٹ کے ساتھ واول لگ جاتا ہے، حرف علت لگ جاتا ہے، تو بڑی آسانی سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اس کے بغیر ادائیگی ناممکن ہوتی ہے. It can be taken as the smallest unit of speech. یہ کوئی بھی کلام ہو، بول چال ہو، اس کی سب سے چھوٹی اکائی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس کو سیلیبل کو. اب دیکھیں سیلیبل ڈویژن آف ورڈز ان اے ڈکشنری. لغت میں الفاظ کے ہجوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ دیر از اونلی، دیکھیں یہ بیگ ایک لفظ ہے. اب آپ توجہ کریں کہ بی کانسوننٹ ہے اور جی بھی کانسوننٹ ہے، بیچ میں ایک اے آیا ہوا ہے، یہ حرف علت ہے. اب بیگ پڑھنا بڑا آسان ہو گیا ہے. لفظ بیگ میں ایک جزو لفظی ہے. یوں سمجھ لیں کہ دائیں بائیں کانسوننٹ ہے کیونکہ ایک ہی حرف علت بیچ میں آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک جزو لفظی. صرف اس کا ایک سیلیبل ہے، ون سیلیبل ہے. ایکسرسائز آف سیلیبلز. بیگ دیکھیں یہاں ایک واول ہے، حرف علت ہے، دائیں بائیں کانسوننٹ ہیں بی اور جی. دیر از اونلی ون سیلیبل ان دا ورڈ بیگ. اب ایک لفظ ہے فلاور. توجہ کرنا، یہ واو حرف علت ہے، ایل کانسوننٹ ہے اور ڈبلیو بھی ادھر کانسوننٹ تھا. تو یہاں دو کانسوننٹ کے ساتھ ایک حرف علت ملا، فلو. کیونکہ کانسوننٹ آ رہا تھا تو اس کو ہم نے الگ کر دیا. ایک واول اس کے ساتھ سیلیبل بنا رہا ہے اور ای ان دو کو آپس میں ملا رہا ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو واولز ہیں، جو حروف علت ہیں، یہ اعراب کا کام بھی دیتے ہیں اور حروف کو جوڑنے کا. دیکھیں ڈبلیو اور آر کو اس ای نے سہارا دیا ہوا ہے، ایف ایل کو اس او نے. فلاور. دیر آر ٹو سیلیبلز ان دا ورڈ فلاور یا فلاور. پاکستان. دیکھیں یہ پی کے بعد اے تھا، یہ ایک سیلیبل ہو گیا. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھی تو کانسوننٹ تھا، اس کے ساتھ پاک کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ملایا کہ حرف علت کانسوننٹس کے درمیان ہوگا. پہلے کانسوننٹ ہوگا، پھر حرف علت، پھر کانسوننٹ بھی آ سکتا ہے. اس کے درمیان میں واول ہو یا پہلے کانسوننٹ اور اس کے بعد واول ہو تو ایک سیلیبل بن جائے گا. اعراب جیسے ہم کہتے ہیں نا، با الف زبر با، یہاں پہ الف زبر پھا، پھا اعراب مل گیا اے سے، یہ ایک سیلیبل ہو گیا. کس. اگر یہ ای نہ ہوتا تو کے اور ایس کو ہم نہیں ملا سکتے تھے، تو اس نے اعراب دیا زیر کا
کاف زیر سین کس پاکس، تا الف زبر تھا TAN تان پاکستان. اب دیکھیں پی اور ایک اے سیلیبل ہو گیا، ایک جزو لفظی ہو گیا، یہ دوسرا جزو لفظی اور یہ تیسرا. این کانسوننٹ ٹی کانسوننٹ، بیچ میں اے آیا، اس نے ان کو آپس میں جوڑا اور اعراب دیا. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا پاکستان. there are 3 syllables in the word پاکستان. کوئی بھی لفظ آ جائے آپ اس پہ یہ غور کیا کریں کہ کانسوننٹ کے ساتھ واول کہاں تک ہے. تو کانسوننٹس اور واول کو الگ کر لیں ایک حصے کو، پھر آگے دیکھیں، آگے پھر کانسوننٹ اور واول کہیں میں بیچ میں کھڑا ہوگا، اس کو الگ کر لیں. اس طرح جزو لفظی بناتے ہیں، جیسے واٹر میلن ہے، یہ دیکھیں WA وا، والی زبر وا کیا، یہ اعراب بن گیا. آگے پھر ٹی کو اس کے ساتھ اس لیے نہیں ملایا کہ آگے TE اور آر کو ملا رہا ہے، واٹر، یہاں ای زبر کی آواز زیر اعراب ٹر. ایم کے بعد ای، یہ ایک الگ سیلیبل بن گیا. اچھا LON، اب دیکھیں ایل اور این دونوں کانسوننٹ تھے، او نے ان کو آپس میں جوڑ دیا، یہ کیا بن گیا، ایک اور سیلیبل بن گیا واٹر میلن. واٹر میلن. there are 4 syllables in the word watermelon. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. کانسوننٹ ہو، اس کے بعد کوئی حرف علت ہو تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اعراب تو وہ ایک جزو لفظی بن جاتا ہے. اب بیگ میں ایک اسی لیے ہے سیلیبل کہ آگے مزید کوئی اور، اس نے جی اور بی کو ملا دیا آپس میں آگے، کیونکہ مزید کوئی حروف نہیں ہے تو اس لیے ایک ہی سیلیبل. فلاور میں دیکھیں FL کو او نے سہارا دیا، W اور R کو ای نے، فلاور. جی فائنڈ آؤٹ دا نمبر آف syllables فرام دا words. نیچے کچھ میں نے الفاظ لکھے ہیں عزیز طلباء، تو آپ دیکھیں ان کے اوپر غور کریں کہ ان کے اندر کتنے سیلیبلز ہیں. سب سے پہلے میں نے ورڈز لکھ دیے، اس کے بعد سیلیبلز کو الگ الگ کیا آپ کی سہولت کے لیے، پھر یہاں ہم نے ٹیبل دے دی نمبر آف سیلیبلز. کچھ الفاظ ایسے بھی میں آپ کو دوں گا کہ اس کی سیلیبلز آپ نے خود تلاش کرنے ہوں گے. دیکھیں بیوٹیفل. اب بی کے بعد EAU، یہ کیونکہ تینوں ہی واول تھے تو ہم نے سب اسی کے ساتھ لگا دیے، ایک ہی اس کو جزوی لفظی قرار دے دیا. آگے دیکھیں ٹی کو آئی سہارا دے رہا تھا، بیوٹیفل. یہ اعراب واول ہی کی وجہ سے ہے، اگر واول نہ ہوتے تو ہم اس کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جاتی. دیکھیں ایف اور ایل کے درمیان میں یو ہے اور یہاں یہ پیش کا کام دے رہا ہے، فل، ف پیش لام فل، فل بیوٹیفل. بیوٹیفل 3 syllables. کرش. اب دیکھیں CR یہ کانسوننٹ تھا، SH بھی کانسوننٹ تھا، صرف یہاں ایک واول آ رہا ہے تو ایک ہی اس کا سیلیبل ہوگا، کرش. اب دیکھیں اس میں کوئی تعطل نہیں آ رہا، کرش. پاکستان دیکھیں پاکستان، تھوڑا سا اس میں تعطل آ رہا تھا، بیوٹیفل، کرش. کیونکہ ایک ہی اس میں واول ہے تو ایک ہی اس کو بس اعراب ملا اور ان 4 کانسوننٹس کو ایک ہی واول نے سہارا دے دیا، بلیف. اب دیکھیں بی کانسوننٹ ہے، ای ہو گیا، بی. ایل اور ایف کو آئی اور ای واول تھے، انہوں نے اس کو آپس میں جوڑ دیا. یہاں پہ اعراب اور آواز پیدا کرنے کے لیے آئی اور ای ہیں، بلیف. اب پہلے بی اور ای میں ایک واول ہے، ایک سیلیبل بن گیا، ان میں یہ دوسرے ایل اور ایف کے درمیان بھی واول ہیں تو یہ ایک اور سیلیبل بن گیا، لیف، بی لیف. بی سائڈ، بی سائڈ 2. بی 4. دیکھیں بی کے بعد ای ہے، واول ہے، اس کو اعراب مل گیا تو یہ ایک سیلیبل بن گیا. 4 میں دیکھیں FORE، ادائیگی بھی اکٹھے ہو رہی ہے، بی 4. دیکھیں واول ہر جگہ پہ ہے، واول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بیفور. اسٹاپ 1. اب دیکھیں ST کانسوننٹ تھا، پی کانسوننٹ تھا، بیچ میں او نے آ کے اس کے اندر آواز پیدا کی اور اس نے ادائیگی کو آسان بنایا، اسٹاپ. اب یہاں بلا تعطل ہم پڑھ رہے ہیں، ینگ، بلا تعطل پڑھ رہے ہیں، ایک سیلیبل. ڈاکٹر 2 سیلیبل. زیرو. دیکھیں زیڈ اور ای یہ ملا کے ایک سیلیبل بنا رہے ہیں، آر اور او دوسرا سیلیبل. ڈپارٹمنٹ، ڈی ایک الگ سیلیبل بن رہا ہے، ڈی اور ای، پارٹمنٹ. جی یہ دوبارہ وہیں لکھے ہوئے ہیں تو
تو آپ نے اپنے روزمرہ زندگی سے یا جو بھی آپ جس درجے میں پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب لیں، اس میں سے ورڈز ڈھونڈیں اور اس کی سیلیبل بنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ توجہ فرما لیں، پاکستان میں ہم نے 3 سیلیبل اس لیے بنائے کہ پی کے بعد اے آ رہا ہے، پا ایک ادائیگی ہوگی، کس تان، پاکستان۔ اس طرح واٹر میلن، اسی طرح آپ اور بھی بہت سی مثالیں اخذ کریں اپنی کتابوں سے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو سب سے اہم چیز ہے، آپ نے اس کی یہ ڈیفینیشن جو ہے، یہ تعریف، اس کو بالکل اچھی طرح یاد کرنا ہے، بالکل پانی کی طرح ازبر یاد ہو آپ کو، اس میں کوئی دوسری ہچکچاہٹ والی بات نہ ہو۔ اردو میں بھی اچھی طرح یاد کریں، پھر بعد میں آپ اس کی مثالیں ڈھونڈیں۔ اللہ تبارک و تعالی علم و عمل اور ایمان اور صحت والی اچھی زندگی آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔